کی کمی ہوتی ہے، جن میں فکر، پچھلی مضمون میں بھی یہ تھا کہ جو لوگ نہیں سمجھتے نہیں مانتے ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور جو جانتے اور مانتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو اس بات کو نہیں مانتے، اس عالم کے خشک عالم کے ان معاملات کو ان کے گلے سے نہیں اترتے، نہیں سمجھتے، تو انکاری ہو جاتے ہیں۔ جب انکاری ہو جاتے ہیں تو نہ صرف ان کی حیثیت اس کھجور کے خشک تنے سے کم ہو کر رہ جاتی ہے، قرآن دہ درگاہ ہو جاتے ہیں۔ ایک یہودی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ آیا اور بات ہو رہی تھی عالمین کا تصرف کی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن کی آیت ہے، تمہیں آپ ہر عالم کے لیے آپ اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک مجھے ہر عالم کے لیے بنا کے بھیجا۔ تو یہ کھجور کے درخت جو لگے ہیں یہ بھی آپ کو مانتے ہیں جانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ مثال میں مبارکہ ہے کہ کوئی احد مجھے پہچانتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے، وہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ پتھر کے عالم میں کوئی احد انسان کو پہچانتا ہے اور سلام کرتا ہے، جواب حاصل کرتا ہے۔ تو ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ ہر عالم پہ تصرف ہے آپ کا، بے شک ہے۔ یہ کھجور کے درخت جو کھڑے یہ آپ جانتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اور آپ ان کو بلائیں گے تو آ جائیں گے۔ مولانا نے یہی تو زاویہ دکھایا کہ جو لوگ ان باتوں سے نابلد تھے، دور تھے، مولانا ان کو اجاگر کیا اور سمجھایا کہ دیکھو اس کو دیکھو، اس میں بھی بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ یہودی کے اس کہنے پر کہ یہ آپ کو جانتے ہیں مانتے ہیں، لیکن ہمارے بے شک مجھے جانتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ کے پکار پر یہ آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اگر میں ان کو بلاؤں گا تو آ جائیں گے۔ علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کس خوبصورت انداز میں جو ہے شامل کیا اپنے قصیدے میں شامل کیا۔ کھجور کے درخت، جب کھجور کے درختوں پر اللہ کے نبی اشارہ کیا تو وہ درختوں نے اپنی جڑوں کو اپنی جگہ سے ہلایا، ہلے پہلے میں، اور اس کے بعد گھسٹتے قدم تو نہیں ہے ان کی جڑیں ہیں، تو وہ گھسٹ گھسٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت تک پہنچے۔ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم، تمشي إليه على ساق بلا قدم، یا صلی وسلم دائی۔ کھجور کے درختوں نے اپنے آپ کو زمین سے الگ کیا اور بغیر پیروں کے اور پنڈلیوں کے گھسٹ گھسٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آئے۔ ذہن میں رکھیے گا، سجدہ ریز ہو کر گھسٹ گھسٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو علامہ بصیری نے اس کو کیا کیا، علامہ بصیری اس واقعے کو اپنے ایک شعر میں شامل کیا۔ یہ عرفا کی نظر کی بات ہوتی ہے کہ ان کی نظروں کا زاویہ بصارت کے ساتھ ساتھ انہیں بصیرت ملتی ہے۔ جب بصیرت ملتی ہے تو ان باتوں کا نہ صرف ان کو ادراک ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، اس کی تشہیر کرتے نظر آتے ہیں۔ گوئلارے نے زدول بہر وفا سانت گویندش کے اہل نفاق، اور اہل نفاق جو ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق اور ٹیڑھ پن ہوتا ہے، ایک طرف بے شمار علامات کے ساتھ شرح کی جا رہی ہے تو پھر کون نہیں مانتے، تا قیامت تک کے لیے درجہ بندی کر دی گئی کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ میرا سوال ہے اکثر میں کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، مسجد میں نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، نشستیں ہو رہی ہیں، پھر قرآن میں سورہ منافقین جو ہے اس کی کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ سوال ہے، فرشتے آ رہا ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، اگرچہ کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اطہر سے، ان لبوں سے جاری ہو رہا ہے، کسی نے فرشتے کو نہیں دیکھا، نزول کو نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے،
وہی کہلا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، قرآن کہلا رہا ہے۔ گرچه قرآن از لب پیغمبرات ہر کی گوید حق نہ گفت تو کافرت، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حق نے اللہ نے نہیں کہا تو کافر قرار پاتا ہے۔ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے ادا ہو رہا ہے، مگر یہ حق ہے، اللہ کا کلام ہے، سب کو یہ بات پتہ ہے۔ گرچه قرآن از لب پیغمبرات ہر کی گوید حق نہ گفت تو کافرت، اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا تو کافر قرار پاتا ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جن کے معاملات عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، حس کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ظاہر داری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان کا معاملہ پھر کیا ہے؟ ان کا معاملہ پھر یہ ہے کہ ان کے استاد کا تعارف کراتا ہوں، ظاہر داروں کے استاد کا تعارف کراتا ہوں۔ زاہد زاہد ہے، وہ کون ہے؟ زاہد شد ہزارہ سالہ، 6,00,000 سال کا زاہد ہے وہ، کون؟ ابلیس۔ اس کا پہلا نام کیا ہے؟ عزازیل، فرشتوں میں شامل تھا، لطافتوں کی منزل پر تھا، عبادتوں اور ریاضتوں کے نتیجے میں مقام اس کو مل گیا تھا۔ پھر وہ زاہد جو ہے 6,00,000 سال تو اس نے عبادت کی ہے، 40 50 60 سال دعوے کرتے ہیں، 6,00,000 سال اس نے عبادت کی ہے۔ وہاب وہاب، اللہ اللہ کے نعرے لگا رہا تھا، اور کیونکہ اندر اخلاص نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کون جانتا ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو اس کا ٹیسٹ آ گیا، اس کا ٹیسٹ آ گیا، دعویٰ کرتا تھا سب سے معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد، فرشتوں کا استاد تھا، تو وہ 6,00,000 سال اس نے عبادت کی۔ زاہد 6,00,000 سال، معروف فرماتے ہیں زاہد شد ہزارہ سالہ اس بندے سوتا گو سالہ۔ دوسرا مضمون ہے، تو 6,00,000 سال کی عبادت کے بعد اس کے اندر جو تکبر تھا، غرور تھا، خود پسندی تھی، انانیت تھی، وہ کم نہیں تھی۔ اس کا صرف عبادتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، علمیت دور کو تو یہ ہے کہ وہ عبادت بھی عادت ہی بن کے رہ گئی، وہ عبادتیں بھی کہاں سے ابلیس نے اغوا کیا کہ ہماری عادتیں ہیں، عبادتیں ہوتی تو رنگ لاتی، تبدیلی آ جاتی، تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ 6,00,000 سال کے زاہد کو جب اس نے اللہ نے امتحان لیا، آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کے جسم پر، جس کے وجود پر اللہ کے ہاتھ لگے ہوں، پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ پتلا رکھ دیا گیا، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ملائکہ نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم کی تعظیم ابلیس نے نہیں کی، اسی لیے اولاد آدم کی تعظیم ابلیسی فکر نہیں کرتی ہے۔ تو ان کا جو گروپ لیڈر کون ہے پھر؟ متکبروں کا، منافقوں کا، اللہ سے دوری والوں کا، ان کا جو لیڈر ہے وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ وہاب وہاب، اللہ اللہ کے نعرے لگانے والے کو جب وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے ہیں، وہ اسی صف میں ہوں گے جو ابلیس کی صف چڑھائے، جو اور راندہ درگاہ بھی ہوں گے، نکال دیے جائیں گے۔ تا قیام قیامت تک کے لیے یہ مثال ہے، جو اس انداز میں سوچیں گے اور پریکٹیکل میں اس طرح سے کر کے دکھائیں گے، پھر وہ نکال دیے جائیں گے۔ 6,00,000 سال کا زاہد تو نکال دیا گیا، اللہ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا اس کا، اللہ کے نعرے لگاتا تھا، بہت لگاتا تھا، مگر جب ٹیسٹنگ ہوئی تو اس میں وہ فیل ہو گیا۔ تو بہت سے وہ لوگ جو ظاہر کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح حنانہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کے معجزوں کو نہیں مان رہے ہیں، ان کا شمار کس میں ہوگا؟ فرماتے ہیں ان کا شمار با عصا پورا اگر رہ دیدان در پناہ خیل روشن دیدان گر نبینا بلندے وہ شو جملہ کرا خود بمردے یہ ایاں نے زکورا کشت آیت نے درود نے عمارت نے تجارت ہا وسود گر نبود رحمت و افضال شاہ در شکست شوب استدلال شاہ ای اساچ بود باقی یاست و دلیل آ اسا کے دو شاہ بینا جلیل۔ جب امتحان آتا ہے ان ظاہر داروں کا، تو اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے امتحان لیتا ہے؟ عصے کے ذریعے لیتا ہے امتحان۔
ستون حنانہ کے ذریعے لیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے امتحان لیتا ہے، اور جب امتحان لیتا ہے تو وہ جو عصا والے ہیں جو نہیں مانتے عصا کو اور گریہ کرنے ستون حنانے کے گریہ کو، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں اور نکال دیے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے نکالے جاتے ہیں کہ دلیل کے طور پر اللہ ان کو یہ دکھاتا ہے، اور دلیل کی بنیاد پر زندگی گزارنے والے ان باتوں کو دلیل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر رد کرتے ہیں۔ جو رد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے پھر راستہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ دامن او گیر کے دودت عصا در نگر کا دم چہو دید ای عصا، چو عصا شد مارستون باخبر معجزہ موسیٰ و احمد در نگر، کہ جو اس ظاہرداری کی بنیاد پر فکر کو اختیار کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ پھر ہوتا ہے کہ وہ رد کر دیتے ہیں ان معجزات کو جو اللہ نے اپنے نبیوں، اور ان کرامات کو جو اللہ نے اپنے دوستوں کو عطا کیے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات، کہنے میں گفتگو میں بات سننے میں آتی ہے کہ صاحب معجزہ ہو گیا، تو معجزے کا جو صیغہ استعمال ہوگا دوستوں، وہ نبیوں کے ساتھ مشروط ہے کہ انبیاء سے معجزے صادر ہوں گے اور اہل اللہ سے کرامات صادر ہوں گی۔ تو یہ مغالطہ جو رہتا ہے گفتگو میں، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ دامن او گیر کے دادد عصا در نگر قادم چہو دید ای عصا، یہ عصا کی اس معجزے کو جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا، جو لوگ نہیں مانتے، جو نہیں سمجھتے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عصا کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتے، استن حنانہ کی زاری کو بھی نہیں سمجھتے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بھی نہیں سمجھتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو بھی وہ نہیں سمجھتے۔ از عصا موری و استن حنین پنج نوبر می زند از بحر دین، جبکہ بنیادی طور پر یہ جو معجزے ہیں یہ دین کی بنیاد ہے، معلوم فرماتے ہیں یہ دین کی بنیاد ہے۔ سمجھدار اشاروں کو سمجھ کے اپنی راہ کا تعین کرتے ہیں، اور جو ظاہردار ہیں وہ نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے، جننا معقول بودے ان مزو کے بودے حوجت بچندی معجزے کی ضرورت اللہ کے دوستوں کو اور نبی کے اصحاب کو، تربیت یافتہ لوگوں کو نہیں ہے۔ معجزے کا تقاضا کون کرتا ہے؟ سب ہمیں الگ کر کے دکھائیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، ان کے تقاضے کی بنیاد پر ان کو معجزات، انبیاء کو معجزات عطا کرتا ہے، اور ان کا امتحان آ جاتا ہے۔ یہاں پہ ضمن ذکر ہے کہ وہ نبیوں کو نہیں مانتے، ان کے کیریکٹر کو نہیں مانتے، ان کے شب و روز کے معاملات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، تو انبیاء کے دور میں جو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا، اہل اللہ کے ساتھ جو معاملہ کریں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ کہ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام بہت خشوع و خضوع اور بہت عاجزی کے ساتھ دین کی تبلیغ کا خدمت انجام دیتے تھے، اور جو بڑے بڑے سردار تھے اس قبیلے کے قوم صالح کے، تو وہ بیداری ہے۔ پچھلی جیسے بات ہوئی تھی کہ دین کی بات، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، اہل اللہ کی بات، ان کے کرامات کی بات کرو تو کچھ لوگوں کے دل جو ہے وہ منافق جو ہوتے ہیں وہ مڑ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہرداری کی بنیاد پر ان کے حلق سے، ان کے گلے سے بات اترتی نہیں۔ جو نہیں اترتی، نہیں مانتے تو ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ سال کی روز بہت تبلیغ دین کے لیے محنت فرماتے تھے، تو بڑوں نے، ان کے 9 افراد کا نام ہے اس میں، جنہوں نے یہ پلاننگ کی کہ کوئی ایسا کام ان کو دے دیتے ہیں یہ نہ کر سکیں۔ جب نہیں کر سکیں گے تو ہمارے پاس یہ روز آ کے ہمیں یہ لیکچر سناتے ہیں دین کی تبلیغ کا، اچھائی برائی کی باتیں کرتے ہیں، یہ رک جائے گا سلسلہ۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، پھر ہم آپ کی بات بالکل مانیں، آپ اس چٹان میں سے اونٹی نکال کے دکھائیں۔ تو ایک ہوتا ہے اگر بات کرو تو اگر کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ کے پیشانے پہ کوئی بل نہیں آ رہا، بالکل ریلیکس رہے، پرسکون رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ایک ہے کہ چٹان سے اونٹی نکالیں، اور پھر ایک اور شرط اور لگا دی کہ اونٹنی چٹان سے جب نکلے تو پھر بچہ بھی دے۔ وہ توسل اور تولد کے جو زاویے ہمارے آپ نظر میں ہیں، یہ ہمارے آپ کے لیے دوستو اللہ سے بے نیاز ہے۔ اسلام کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوا کہ میرا رب اس پر قدرت رکھتا ہے،
وہ چट्टाن سے اونٹنی کو نکال سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کی تخلیق کر سکتا ہے، جنت سے مینڈا لا کر اسماعیل کے لیے پیش کر سکتا ہے، تو چٹان سے اونٹنی نکالنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے۔ بڑے حیران ہوئے، دن کا تعین ہو گیا، فلاں فلاں دن جو ہے اس چٹان سے تعین کر دیا، اس چٹان سے اونٹنی نکلے، بہت بڑی چٹان تھی، پہاڑ تھا، سب لوگ جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ بیٹھ کے نا انہوں نے ایسا کر کے بیٹھ گئے، سارے پہاڑوں پہ بیٹھ گئے۔ معین وقت پر صبح کے وقت ایک دھماکے کے ساتھ اس چٹان سے اونٹنی نکل آئی۔ تم نے بظاہر امپاسبل سمجھ کر جو اللہ پر معاذ اللہ اور اللہ کے نبی کو آزمائش میں ڈالا، تو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، سب اس کے دائرہ قدرت میں ہے۔ پہلے یقین تو پیدا ہو جائے اللہ پر، یہ مجلس اللہ پر یقین پیدا کرنے کے حوالے سے ہے، یہ بیان اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے حوالے سے ہے، یہ گفتگو تعلق میں اللہ کی کیفیت کو سمجھنے کے حوالے سے ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے مقام مرتبے کو نہ گھٹانے کے حوالے سے، نہ گھٹائیں۔ چٹان سے دھماکے دار ناقۃ اللہ کی اونٹنی برآمد ہوئی، اللہ غنی اللہ غنی، ایک دھماکہ ہوا اور ایک دنیا کی حسین ترین اونٹنی اس جگہ سے اللہ نے بنا کے بھیجی، اس کے لاشز، اس کی گردن، اس کا سر، اس کے کان انتہائی خوبصورت، حیران ہو گئے۔ جب چٹان سے اونٹنی نکالنے والی ذات مبارک تمہاری فرمائی پہ چٹان سے اونٹنی نکال سکتی ہے، تو تمہارے لیے امتحان کا معاملہ بھی اسی میں چھپا ہوا ہے، امتحان بھی جو اب کیا ہے، ناقۃ اللہ کی مقدس اونٹنی قرار پائی۔ پھر جب کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس پر ظلم کیا، تو کچھ لوگوں نے کیا، 9 افراد کا نام آتا ہے جنہوں نے اس اونٹنی کو، اس کی کوچے کہتے ہیں، پیچھے ٹینڈن جو ہوتے ہیں ان کو کوچے کہتے ہیں، جس پہ کھڑا ہوتا ہے انسان، وہ ٹینڈن کہلاتے ہیں، کوچے کہلاتے ہیں، اسے کوچے کاٹ دی، اس کو ہلاک کیا۔ جب ایسا کیا تو 9 افراد کے جرم کے پاداش میں، ناقۃ اللہ کو نقصان پہنچانے کے جرم میں، اللہ نے پوری قوم صالح کو ہمیشہ کے لیے زمین سے نابود کر دیا۔ ایک حیوان ہے نا اونٹنی، تو حیوان ہے نا اونٹنی، تو ایک حیوان کے ناحق قتل پر اللہ نے اس قوم کو اس انداز میں پانش کیا، تو اہل اللہ کے دل دکھانے والوں کا اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ اہل اللہ اور انبیاء کی تہذیب اور ان کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ پھر اللہ کیسا معاملہ؟ جب حیوان کے لیے اس کی غیرت نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، تو پھر اہل اللہ اور انبیاء کی حرمت کو داغدار کرنے والوں کے ساتھ کیسا؟ اس طریقے نہ معقول بھی در دل ہر مقبل مقبول بھی۔ اسی طرح جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نہ ماننے والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصا ستون کی اس معجزے کو نہیں مانتے، انکاری ہیں بہت، مثلا کہ ہم اور آپ تو مجلس کے شرکا ہیں نا، ہمیں باریوں کا پتہ ہے، بہت سے لوگ ہیں جو تو یکسر مسترد کر دیتے ہیں، جو مسترد کر دیتے ہیں پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اللہ نے قوم صالح کے ساتھ کیا۔ آچنا قذبیم آدم دی وجود در جزویت در امیدو از حسد ہم زبی میں معجزات انبیاء سر کشیدہ من کراتے دے گیا، کہ اللہ کے انبیاء اور اہل اللہ کی شان کو گھٹانے والے اور ان کی معجزات، ان کی شخصیات، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے روز و شب کو نہ ماننے والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ اللہ ان کو ایسے پکڑے گا۔ اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو وہ جیسے گھاس جو ہے وہ پانی کے اندر چھپ جاتی ہے، ایسے وہ چھپیں گے، ان کو چھپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم جو خلا بابرو نزد تبا نقربی مولند نام بادشاہ، یہ ظاہر دار کیا کرتے ہیں؟ یہ ظاہر دار دورہ معیار بناتے ہیں، اللہ کی پہنچائی ہوئی حقیقتوں کو نہیں پہچانتے ہیں، اللہ کے دوستوں، اللہ کے نبیوں کو نہیں پہچانتے ہیں، کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ چاندی پر سونے کا پانی چڑھا کے بیچتے ہیں، جو ہوتے نہیں ہیں وہ دکھاتے ہیں، جو حق ہوتا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ظاہر کو ظاہرہ الفاظ توحید و شرع، ظاہر دار کیا بات ہے صاحب، توحید کی بات ہے اور وحدانیت کی بات ہے اور اللہ سے تعلق کی بات ہے، اور یہ شرک ہے اور یہ فلاں فلاں بدعت ہے، سب سے بڑا شرک تو تیرا اپنا وجود ہے،
تیرے اپنے وجود میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، سپوز ٹو بی، اگر کسی کو پیرالائز، کوئی فالج زدہ ہو جائے، اس کے اپنے وجود کا ایک حصہ اس کے لیے بیکار ہو جاتا ہے، اس کے اپنے وجود کا ایک حصہ اس کے لیے بیکار ہو جاتا ہے، اور جب ٹریٹمنٹ کے بعد دوبارہ سدھار آتا ہے تو ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تیرے اپنے وجود میں بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں، جب خدا چاہتا ہے سائلنٹ کر دیتا ہے، اور جب خدا چاہتا ہے اس کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ تمہیں اور کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اپنے وجود میں بہت سی ایسی، کھانا کھا لیا، سب نے کھایا، ایک کو ہضم نہیں ہوا، اس کو موشن ہو گئے، ایک کھانا دو کام کر رہا ہے۔ پچھلی بار بات ہوئی تھی کہ ایک ہی کھانا ہے، خاتون ایک باورچی خانے میں ایک ہی مسالے سے بناتی ہے، بچے اور جم جا کے چوڑے ہو رہے ہیں، ان کے جسم نکل رہے ہیں، اور بوڑھے مزید بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو ایک کھانے کے دو اثرات تو تم روز دیکھتے ہو، ایک معاملے کے دو اثرات دیکھنے کی کوشش کرو۔ ظاہرہ الفاظ توحید و شرع فرماتے ہیں، مولانا ظاہر داروں پہ بہت سخت گرفت کرتے ہیں، منافقین پر سخت گرفت کرتے ہیں، کیونکہ حق ہے، حق ہے، حقیقت ہے کہ ان کے چہرے آشکار کیے جائیں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ منافقین کی پہچان کیسے ہوگی، ظاہر داروں کی پہچان کیسے ہوگی؟ ان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، ان کی جو ہے دوسرے کی گردن کٹ جائے تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان کی انگلی نہ کٹے مفادات کی۔ یہ ظاہر داری کی ایک مثال ہے۔ ظاہرہ الفاظ توحید و شرع، باطن آہم کے درنا فهم ذرا، فلسفی را ظهران تازم زند، دم زند دی حقش برهم زند، دست و پایه او جمال و جان او، ہر چی گوید آن دو در فرمان او۔ جبکہ اپنے وجود میں نشانیاں ہیں، اگر وہ غور کریں، تفکر کریں، اسی لیے فرمایا ہر کے خود بشناخت، اور فرماتے ہر کے خود بشناخت یزدہ را شناخت، جو خود کو پہچانے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچانے گا۔ ہمارے وجود میں بے شمار ایسے سسٹم ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں آتی چل رہی، ہم سو جاتے ہیں دل دھڑک رہا ہے، ہم سو جاتے ہیں ہمارا فنکشن چل رہا ہے، ہم سو جاتے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہ خدا کی شان رحیمی نہیں ہے کہ ہم تو حالت نوم میں ہوتے ہیں، سونے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور خدا ہم پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ ہمارا انر سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، ورنہ اگر ایک فالج کا حملہ ہوتا ہے تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے وجود میں نشانیاں، دست پائیے او جماد و جان او، ہر چی گوید ان دو در فرمان او، باز با گرچه که تهمت میزند، دست و پا شاہی شاہا گواہی میزند، کیونکہ اپنے وجود میں اس کے ہاتھ اور پیر اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نام و کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ پھر بھی نہیں سمجھتا۔ تو آئیے پھر ایک اور بات سن لیتے ہیں جو مولانا فرماتے ہیں، سنگہو دا اندر کفے بو جال بود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے اور آپ واپس تشریف لائے تو مکہ میں مطاف میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے ان واقعات کا ذکر کیا جو سفر معراج، شب معراج میں مشاہدات ہوئے۔ تو اس محفل میں، مجلس میں جو لوگ کھڑے تھے اس میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کا پہلا نام جو ہے عمر ابن حشام ہے، عمر ابن حشام ہے، بات سے بات نکلتی ہے، عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب۔ لیکن ابھی ایک موقع پر شان رحیمی کے جذبہ دلبگر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائے اللہ عمر بن خطاب اور عمر ابن حشام کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ تو آپ کی دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہو گئی، اور وہ بہت طویل واقعہ ہوگا، میں سب نہیں جاؤں گا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو گھر سے تلوار لے کر نکلے تھے، معاذ اللہ، وہ داخل اسلام ہو گئے۔ بعد کے کسی دور میں اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک صاحب ابن خطاب کو ملے کہ یہ بتاؤ، یاد کر کے بتانا بھائی، یہ پاسورڈ کی ادائیگی جو ہوتی ہے بہت بڑی اہم ہوتی ہے۔ اہل اللہ کے ساتھ بیٹھیں، ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں تو بہترین کوٹی اور بہترین لباس پہن کے جائیں، جوتے بھی اچھے والے ہوں گے، مگر جب اہل اللہ کے مجلس میں آؤ تو دلوں کی حفاظت کرو، جو تمہارے ویو نکلیں گے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ بیان کیا، فرما رہے تھے تو دعا قبول ہوئی۔ بعد میں عمر خطاب تعالیٰ نے ایک موقع پہ پوچھا کہ جو لوگ موجود تھے ان سے کہ پہلے سوچ کے بتانا کہ نام پہلے کس کا لیا تھا۔ صحابی رسول اللہ کے نبی، صحابی رسول امیر المومنین،
पहले आपका नाम लिया था। उमर सजदे में गिर गए, अगर मेरा नाम बाद में लेते तो मेरा क्या अंजाम होता। पहले जबान से अदा हुआ और दुआ कबूल हुई। उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन करार पाए। अबू जहल पहले क्या नाम था? उमर इब्न हज्जाम। और मक्के का कोई फैसला उसकी मशवरत के बगैर नहीं होता था। वो अबिल हिकम कहलाता था, हिकमत का बाप कहलाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर ऐलान नबूवत, दिलों में हसद और बग़्ज़ की अदावत पैदा हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे गया, मैंने जन्नत देखी, मैंने जहन्नम देखा, अल्लाह से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, और बहुत तफसील बताई जो एक रात में सब कुछ हुआ। तो जब बयान फरमा रहे थे तो उसमें अबू जहल खड़ा हुआ था। उसने ये सोचा कि ऐसा कहाँ मुमकिन है, कोई जाहिरदार ऊँटनी निकलवाने वाले को नहीं मालूम था अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ऊँटनी निकलवाने वाले का तकाजा करने वालों को भी ये नहीं मालूम था कि अल्लाह सब कुछ करने पर कुदरत रखता है, हर दायरे में उसकी कुदरत है। तो सुन रहा था वो भागा भागा हुआ, हसद का मारा, बुग़्ज़ अदावत का मावा। अगर हमारे सिस्टम में कुछ चीज़ें बाय जेनेटिक कोड हमारे सिस्टम में मौजूद है, हम हसद करते हैं, हम बुग़्ज़ होता है, झूठ बोलते हैं, ये सारी प्रोग्रामिंग जो है हमारी जेनेटिक कोड के मुताबिक है। अब वक्त आ गया है, पहचान सबको है कि इसमें से क्या मिटाना है और क्या रखना है। सबको पहचान, बच्चे को पता है कि ये डिलीट करना है और ये डाउनलोड करना है। साल समझा रहा हूँ, जो हम नस्ल दर नस्ल लेके चल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे भाई। वो तो हमारा विरसा है, हमारी जो शनाख्त है, वो अब्बा हमारे गुस्सा करते थे, हम भी करेंगे। और दादा जो है पूरे गांव पे अकेले भारी थे, वो हम भी करके दिखाएंगे सबको भारी। ये नेगेटिविटी है सारी की सारी। झूठ का सहारा ले रहे हैं, गीबत का सहारा ले रहे हैं, तकब्बुर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और सच का कोई दूर इम्कान नहीं है। सारे नेगेटिव मैसेजेस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हैं। अक्लमंद वो है जो जितनी जल्दी से खलासी हासिल करे, जितनी जल्दी को डिलीट कर दे, उसकी जगह पे जब जगह खाली होगी तो उसमें नए मैसेजेस जो है क्या करे, डाउनलोड करे। शफकत का, मोहब्बत का। आज बगैर डाउनलोड के हो जाएगा क्या? अरे तुम्हारा कोई प्रोग्राम बगैर डाउनलोड के नहीं आता, इसके अंदर पैसे अलग लगते। तो ये तो खुद करो कि जो चीजें मिटानी है उनको मिटा दो, और जो रखनी है वो रख लो। अभी भी जहां से जागे वहीं से सवेरा है। आज भी हो जाए वो, अगर आज भी इब्राहिम का ईमा पैदा हो, अगर आज भी इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। ये सब कुछ मैसेजेस हैं, उन मैसेजेस का यूसेज नहीं पता कैसे यूज करना है। तो अबिल हिकम था, उस मजलिस में वहाँ मौजूद था। भागा हुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पर गया और जाके दरवाजा खटखटाया। हज़रत अबू बकर तशरीफ लाए, पूछा, कहने लगा कि पता है आपको आपके दोस्त क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? कहने कि वो एक ही रात में सारे मनाज़िर देख कर आ गए। आप खुद फरमा रहे थे? हाँ खुद फरमा रहे थे, पक्का कर रहा है ना। अच्छा तुमने खुद अपने कानों से सुना? हाँ मैंने सुना। तो कहने लगे अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि जहां से वही आती है, अगर आप वहां तक चले गए तो अबू बकर को कोई इसमें शक नहीं है। ये फरमा रहे थे और उसी वक्त सिद्दीकियत के मर्तबे पे खुदा उनको फायज कर रहा था। इसी तरह जब मेराज के वाक़या हुआ तो मरहूम इसको यहाँ शामिल कर रहे हैं। जो आज का एक नात बहुत पढ़ी जा रही है, अबू जहल गया, बहुत पढ़ रहे हैं बच्चे नात, सुनता हूँ मैं। तो वो अबू जहल ने देखा कि इतने वाक़यात, फिर तस्दीक भी हो गई। ये है ना ईमान बिल। अल्लाह क्या चाहता है हमसे? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल। इस किताब से अगर हिदायत मिलेगी तो मुत्तक़ियों को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, टाइटल से नहीं मिलेगी, तक़वे की बुनियाद पर मिलेगी। ये किताब उसको फैल, जो कुरान की मिसाल ऐसी है दोस्तों, एक ऐसी बहुत ही हसीन और खूबसूरत दोशीज़ा जो नामहरम से पर्दा करती है। कुरान वो दोशीज़ा है जो नामहरम को अपना चेहरा नहीं दिखाता कुरान। तो महरम होने के लिए क्या है? महरम होने के लिए लिबास बंदगी है, जिसमें अब्दियत आ गई बशर में। अगर बे निकाल दें, अगर बशर से बंदगी का बे निकाल दें तो सिर्फ शर रह जाता है। तो सारा जो प्रोसेस है वो बशर में से बंदगी को इख्तियार करना है, वरना बंदगी इख्तियार नहीं की तो सारा शर का शर है। अबू जहल मेराज के वाक़े के बाद सरे राह उसने 6 अदद कंकरियां अपने हाथ में ले ली।
میں اکثر کہتا ہوں اور مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مولانا کا معاملہ یہ تھا دوستوں کہ کچھ لوگ پڑھ کر بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ سن کے بیان کرتے ہیں، مولانا دیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ مولانا کی خوبی یہ ہے، مولانا وقت کے مجتہد ہیں، مولانا شیخ طریقہ ہیں۔ ایک شیخ کامل اور شیخ کے جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں، مولانا کا معاملہ یہ ہے کہ شیخ طریقہ وہ ہوتا ہے جو طریقہ متعارف کراتا ہے۔ مولانا شیخ طریقہ ہیں اور مجتہد ہیں، تو اس لیے متعارف کراتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، سن کے پڑھ کے نہیں لکھتے بلکہ دیکھ کے لکھتے ہیں۔ سنگھا اندر کفے بو جہل بود، گفت اے احمد بگو این چیز زود، گر رسولی چیز در دستم نہا، چو خبر دوری زرازے آسمان۔ آپ آسمانوں کے راز کی بات کر رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سنگ ہو اندر کفے بود جہال بود، سنگ ہو اندر کفے بود جہال بود، گفت اے احمد بگو این چیزو، گفت گر رسولی چیز در دستم نهاد، تو خبر داری راز آسمان۔ آسمانوں کے راز کی بات آپ کرتے ہیں، آپ اگر رسول برحق ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کہوں یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کہے؟ میں کہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو راستے 6 کنکریاں اٹھا لی تھی، ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ ظاہر داروں کی مثال ایسی ہوتی ہے۔ مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کر انگشت شہادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے 4 کے پیشانی کو چیر دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، ایمان نہیں لا رہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چاند ایک مغرب اور ایک مشرق کی طرف چاند چلا گیا۔ مکے کی وادی میں کھڑے ہو کر اس انگشت شہادت، کیا سمجھتے ہیں لوگ اس انگشت شہادت کو؟ اللہ کی گواہی دینے والی انگلی ہے یہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے۔ ہر نماز میں اشہد اللہ الہ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، تو سوچا کبھی کہ اس انگلی میں کتنی پاور ہوگی، اس میں کتنی طاقت ہے جو اللہ دے سکتا ہے؟ شعور کے ساتھ ہے۔ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو محفل آگے بڑھے گا، تو ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے پوری زندگی گزار دے 50 60 سال 70 سال کچھ بھی حصے میں نہیں آئے گا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گفت چو خواہی بگویم کو چہاد یا بگونن ان ما حکم کے روز، گفت بوجل ان دوم نادر ترد، گفت آرے حق ادا قادر ترد۔ کہنے لگے میں بتاؤں یہ چیز بتایا تمہارے ہاتھ میں؟ کہا یہ دوسرا آئیڈیا اچھا ہے، یہ دوسرا آئیڈیا اس کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، ظاہردار کے ذہن میں نہیں آتا، ظاہر پرست کے ذہن میں نہیں آتا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کے عرفان، اللہ کی قدر اور قادر مطلق ہونے کا جو اللہ کا جو پیمانہ ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے کہا دوسری بات صحیح ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے سوچا کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے نبی صاحب کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ تم قادر مطلق قادر مطلق قادر مطلق کی رٹان کرتے ہو، رٹ لگاتے ہو، تمہیں یقین ہے اللہ قادر مطلق ہے۔ جس دن یہ یقین پیدا ہو جائے گا اس دن سے تمہاری حیات اخروی کا پہلا دن قرار پائے گا، جو کبھی نابود نہیں ہوتی۔ حیات بشری نابود ہو جاتی ہے، قبر میں چلی جاتی ہے۔ حیات اخروی کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ کبھی فنا کی منزل پہ نہیں جاتا، کیونکہ امر ربی ہے۔ روح جو ہے وہ اندر، جو ہمارے اندر روح ہے وہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے، اور کوئی مٹی اللہ نے ایسی نہیں بنائی جو روح کو ڈھک سکے۔ کوئی مٹی اللہ نے ایسی نہیں بنائی جو گفت بوجل آدوان نادر سرد، گفت آرے حق ازا قادر سرد۔ اس بات پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ گفت 6 پارا 6 دانے پتھر کے 6 ٹکڑے۔ بات ہو رہی تھی درخت پہچانتا ہے، نبی صاحب دنیا کرتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں نا۔ کوئی بہت مجھے سلام کرتا ہے، پہاڑ پہچانتا ہے،
पहाड़ पहचानता है, सलाम करता है अल्लाह के नबी को, और वो पत्थर जो कंकरियां गुफ्त शशकोरो हजरदर दास्तोस विष्णु अज यक हर यक तो तस्बीह दुरुस्त از میان مشت و हर پارسنگ در چهادر گفتم آمد بے درنگ. تو 6 کنکریاں جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے انہیں کلام کی قدرت دے دی نبی کی پہچان کی وجہ سے. اللہ نے انہیں کلام کی قدرت دے دی، کنکریوں کو دے دی اللہ نے. تجھے رب آپ نے کیا کیا تو کیوں کر دیا، تجھے کون مجھے بھائی، جو چاہیں کریں، مالک مختار ہیں. تو ان 6 کنکریوں کو اللہ نے شان گفتاری عطا کی، بغیر زبان کے بولتے، بغیر ہم اور آپ زبان کے محتاج ہیں. اللہ کے دیگر خلائق جو ہیں ان کو زبان کی جو ان کا پیٹرن ڈفرنٹ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے مچھلی کے دل نہیں ہوتا، بغیر دل کے، سائنس کہتی ہے بغیر دل کے بغیر کام نہیں چلتا. اور اللہ ایسی چیز بناتا ہے جیسے دل نہیں ہوتا پھر بھی کام کرتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے سپریم ویل جو ہے، تن ہوگا تو اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے. تو خدا اس بات کا قدرت رکھتا ہے. ابو جہل نے کہا کہ دوسری بات صحیح ہے، ازمیون مشت او ہر پارا سنگ، ہر پارا ٹکڑا سنگ پتھر کا، ہر پتھر کی کنکری نے اس کی اپنی مٹھی میں بند رکھی. ازمیون مشت او ہر پارا سنگ در شہادر گفتن آمد بے درنگ. کہ ان کنکریوں نے جو اس کی مٹھی میں اس کی اٹھائی ہوئی، اس کی مٹھی میں اس کے اپنے ہاتھ کی اٹھائی ہوئی نبی کی شان رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. لا الہ گفت الا اللہ گفت. ان کنکریوں سے آواز آ رہی ہے، ان 6 کنکریوں سے لا الہ گفت الا اللہ گفت. ان کنکریوں سے کلمے کیا گوہر احمد رسول اللہ سو. ان کنکریوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کنکریاں دے رہی ہیں، درخت دے رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، جڑوں کو نکال کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور کیا دیکھنا چاہتے ہو اور کیسے سمجھنا چاہتے ہو؟ لا الہ گفت الا اللہ گفت، لا الہ گفت الا اللہ گفت. گوہر احمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کنکریاں دے رہی ہیں. اور جب ابو جہل نے دیکھا، پھر ظاہر داری کی بات آتی ہے. گفتگو میں بار بار یہ صیغہ آتا ہے، صرف ہمیں اشارہ یہ ہے کہ ہم ظاہر داری سے نکلیں، ہم ظاہر داری سے نکلیں، ہم سطحیت سے نکلیں، اپنی فکر جو ہے پروموٹ کریں، اسے آگے بڑھانے کی فکر کریں، تاکہ ان باتوں کو سن کر جو تبدیلی ہمارے وجودوں میں آئے گی وہ ہماری نسلوں کو فیض پہنچائے گی. کچھ نصیب ہے اس وقت مجلس بیٹھے ہوئے لوگ، وہ بچے جو شادی شدہ ہیں، جو شادی شدہ نہیں بھی ہیں، ان کے میسیجز ان کے سسٹم میں داخل ہو رہا ہے، اور جب داخل ہوگا تو اثر دکھا کے رہے گا. کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ گفت الا اللہ گفت، مانیے گوہر احمد رسول اللہ تو چون شنید از سنگہا ابو جہلی زود خشم آسنگہا را بر زمین. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد تو نے مانگا تھا، دکھا دیا گیا. اب اتنا بڑا دیکھنے کے بعد بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اس نے ان کنکریوں کو زمین پر پٹک کر وہ چلا گیا. چوں بدیدہ معجزہ ابو جہل تو گشت در خشم و بسوئی خانہ رو پھینک کر چلا گیا. معجزہ را دید و شد بدبخت و زخم، سوئی کفر و زندخ و شد تیز رفت. اس کے کفر اور اس کی زندگی، زندیق کہتے ہیں کافر کو، زندیق کہتے ہیں متکبر کو، زندیق کہتے ہیں اللہ کے باغی کو. وہ کنکریاں پھینک کر وہ اپنے گھر چلا گیا. خاک بر خرخش کے بعد کورو لعین چشم او ابلیس آمد خو کے بھی. اس ظاہردار نے بھی ابلیسی فکر کی وجہ سے ظاہر کو دیکھا، اس کی معنویت کو پھر بھی نہ دیکھ سکا. یہ سخن را نیز پایوں ای امو. یہ گفتگو اس لیے ہے میرے دوستوں، سمجھانے کے لیے ہے تاکہ تم اس زاویے کو سمجھ جاؤ، اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کو از روی حیات مبارکہ جب تمہارے علم میں آ جائے تو آئندہ احتیاط کرو. اپنی زبان کو کبھی بھی اس اینگل سے یوز نہ کرو جو تمہاری گرفت کا سبب بن سکتی ہے، گرفت کا
सबब बन सकती है। अगले मरहले में मालूम एक और हिकायत मुख्तसर में आज करके आज की नशिश को समेटता हूँ। अल्लाह के नबी की हदीस मुबारका है कि रोज़ाना 2 फरिश्ते सुबह के वक्त सजा लगाते हैं। 2 फरिश्ते सुबह के वक्त सजा लगाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त पेश करते हैं कि अल्लाह तेरी राह में खर्च करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा दे, और वो बकील जो बुखल करते हैं, बकील हैं, उनको तंग कर दे। ये फरिश्ते रोज़ ये सदा लगाते हैं कि राह खुदा में खर्च करने वालों के मामलात में बरकत पैदा होती है, हक़ को पहचानने वालों की ज़िंदगियों में तब्दीली आती है, और ये दुआओं के नतीजे में, फरिश्तों की सदाओं के नतीजे में जज्बा पैदा होता है, शऊर आता है, राह खुदा में आगे बढ़ने का जज्बा उनके दिलों में आता है, और जब वो सफ़र करते हैं तो उनकी यहाँ कुशादगी नज़र आती है। और जो राह खुदा में बुखल से काम लेते हैं, बुखल से मुराद, मेरी मुराद पैसे देने की नहीं है, बुखल से मुराद इल्म नहीं बांटते, अरफान नहीं बांटते, आजी के का प्रचार नहीं करते, सुलह रहमी की बातें नहीं करती, ये सब बुखल के ज़ुमरे में आती है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि बात ऑल द पॉजिटिविटी, जितनी मज़बत बातें हैं वो फलाह के लिए हैं, और जितनी मनफी बातें हैं वो नुकसान के लिए है। 2 फरिश्तों की ये सदाएं रोज़ाना मुनफ़िक़े वो मुमसके मल बी बबूद चू महल बौशुद मवसर बेशऊर, कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जान माल इज्जत जो ताज़ीम देते हैं, हर की औरत हुर्मत बरात, हर की औरत खंदलो जीना खुरत, जो हुर्मत और ताज़ीम देते हैं पहले दी जाएगी। फसल बोई जाएगी भी काटी जाएगी। फसल बोए बगैर हम काटने के लिए दराती और थैला लेके जाएंगे खेतों में? फसल बोएंगे तो फिर वक्त पर हम जाएंगे और काट सकेंगे। अगर नहीं कर सके, लन तनालू बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम जब तक साहिब ईमान हो ही नहीं सकते कि अपनी महबूब की राह खुदा में खर्च न कर दो। ईमान का तकाज़ा क्या दिखाया जा रहा है? आप ये कुरान, लन तनालू बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसे राह खुदा में देना है। इब्राहिम इस्माइल से मोहब्बत करते हैं, राह खुदा में दे देते। कोई कमी कर रहे हैं? कोई कमी की इब्राहिम ने? बेटे को कुर्बान, राह महबूब था बहुत। एक उल्फत में तुम हमारे हो, एक उल्फत में तुम हमारे हो, बाकी जो भी है सब तुम्हारा है। अल्लाह के साथ मोहब्बत के मामले में दुई नहीं है, अल्लाह के साथ मोहब्बत के मामले में दुई नहीं है। तुम हमसे खालिस मोहब्बत करो, हम पूरी दुनिया को तुम्हारे खतबों में निसार कर देंगे। खालिस मोहब्बत करेंगे, करके दिखाया लोगों ने, करके दिखाया ना भाई। ये फैज़ान नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। है कोई बेटा माशरे में ऐसा आजकल ख्वाब सुना रहे हैं, और अब्बा जान आप अपना काम कीजिए जो आपको इशारा किया गया है, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कुरान की सब बात क्या है? हाँ, आप मुझे, है कोई ऐसा बेटा? इतने अल्ले तलल्ले इतनी पढ़ाई तो खर्च कर रहे हैं, हाँ, और कहें कि मैंने ख्वाब देखा ये तुम्हारी सबसे छोटी उंगली का ये सबसे छोटा पोल चाहिए राय खुदा के लिए, तो ननियाली और ददियाली और ससुराली सारे पथराव करें घर का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो उंगली काटोगी बेटे की, हैं? जबकि उन्होंने करके दिखाया, करोड़ों अरबों जानवर उस गले पर कुर्बान हो जाते हैं जो कटा भी नहीं मगर बगैर कटे मकाम पा गया। ये फैज़ान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को अदब फर्जंदी। ये फर्जंदी का अदब किसने सिखा? मदरसे में गए थे। मैं तो अभी एक जुमला में कह के गया हूँ कि बच्चे समझ लें, सुन लें, अमल करें तो उनके जेनेटिक कोड में भी तब्दीली आ जाएगी, उनके घरों में इस्माइल जैसे बच्चे पैदा होने शुरू जाएंगे। आज जो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? वही मेल है, वही फीमेल है, वही फीमेल डिवाइस, वही मेल डिवाइस, वो नहीं आ रहा रंग जो आना चाहिए। इमाम गजाली नहीं आ रहे, मालूम नहीं आ रहे, दादा साहब का ज़हूर नहीं हो रहा है, कि हमने वो खिड़कियां बंद कर दी है। दरअसल अपनी हिफ्फत और चालाकी की वजह से, खुदगर्जी की वजह से, जायदारी की वजह से वो चैनल हमने खुद बंद किया। वो अगर आज भी इब्राहिम का ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज गुलिस्तां पैदा, आज फिक्र में ये तब्दीली आ जाए,
تو پھر ہمارے گھروں میں وہ فریکوینسی دوبارہ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ تمہارے عمل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، تمہارے رجحانات کی کیفیت کو دیکھتا ہے، جو رجحان تمہارا ہوگا کوئی معاملات ہو جائیں گے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ سب سے بہترین چیز راہ خدا میں خرچ کرنی۔ آپ کے پاس بہترین علم ہے، بخل کے ساتھ چھپائے کر رہے ہیں، آپ کے پاس بہترین وجاہت ہے، اپنی ذات تک محدود کر دیا، آپ کے پاس بہترین مال و متاع ہے، نہیں خرچ کرے راہ خدا میں، اور جب تک فلاح یافتہ ہو ہی نہیں سکتے، حضور یا قرآن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیونکہ محبوب ترین چیز کو راہ خدا میں قربان کرنے کا طریقہ انبیاء نے دکھایا، کر کے دکھایا۔ اب اس کر کے دکھانے کے عمل کو جو اختیار کرتا جائے گا تو پھر جبھی ہوگا۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کہتا ہے، اللہ تیری راہ میں چلنے والوں کو بہت کشادگی عطا فرما، اے اللہ تیری راہ سے فرار اختیار کرنے والوں کو تنگیوں میں مبتلا کر دے۔ تو آج کی تنگیاں کس وجہ سے ہیں؟ اگر پلٹ کر دیکھیں تو گاڑی فاڑی بیگ جو ہمارے بڑوں کی انکم ہوتی تھی، آج اسے ہزاروں گنا زیادہ ہم کما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں پھر ہم؟ یار برکت نہیں ہے، تو برکت نکالی نا اس خاطر مطلق نے۔ خاطر مطلق نے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے تمہارے اندر سے برکت نکالی۔ آخری بات کر کے گزر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دو مقامات پر ہوا، ستون حنانہ اور کنکریوں کے حوالے سے۔ تو آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے مخالف فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں خوب درود اور سلام بھیجو اللہ کے نبی پر۔ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے دوستوں اس معاملے میں؟ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ نبی پر درود اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اب جن کو شامل کر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں، غیر مومن کی درود کی ضرورت نہیں ہے۔ شان رحمت العالمین اتنی بلند ہے کہ ادنا مال قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم سے وہ فریکوینسی کو نکال لے جو درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے۔ اس نے ضبط کر لی تمہاری صلاحیت، اس نے چھین لی تمہاری وہ طاقت۔ کیوں؟ ہر کیویت بار تو آج ظلمات غم، تم پہ جو غموں کے بادل چھائے ہیں، ایز بے باکی و گستاخی ہم، یہ کسی نہ کسی بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے۔ گستاخی کیا ہے؟ شان رسالت میں گستاخی، اہل اللہ کو پہچاننے میں گستاخی، اپنے جیسا جملہ عالم دین سبب گمراہ شد، تمام لوگ اس لیے گمراہی کا شکار ہیں۔ کم کسے زبدور حق آگاہ شد، کم ہے جو اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں۔ انبیاء را ہم چخد پنداشتن، اولیاء را ہم چخد برداشتن، یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو گمراہی کا شکار ہیں۔ اللہ نے درود بھیجنے کی اس نعمت سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے نبیوں اللہ کے دوستوں کو اپنے پر گمان کرتے ہیں، وہ اپنے پہ گمان کرتے ہیں تو راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تم پر جو غموں کے بادل چھائے ہیں، بیٹھ کر احتیاط سے تجزیہ کریں۔ یہ اس پلیٹ فارم سے معلوم کر پلیٹ فارم سے یہ میسیج ہے، یہ پازیٹیو میسیج ہے کہ تجزیہ کریں، غور کریں کہ جو غموں کے بادل چھائے ہیں یہ کہیں گستاخی، ہر کیویت بار تو آئے ظلمات غم، ایز بے باکی و گستاخی ہم، کوئی نہ کوئی بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے تم پر یہ کالے کالے غموں کے بادل چھائے ہیں۔ اگر تم اس سے نکلنا چاہتے ہو، مولانا کی مصنوی جواب دیتی ہے، مولانا جواب دیتے ہیں چونکہ غمبینی تو استغفار کن، مرض کی تشخیص اور اس کا معالجہ، بیماری پکڑ رہے ہیں اور علاج بتا رہے ہیں۔ کیونکہ غمبینی تو استغفار کن، غم بے امر شاہ آمد کار کن، غم بھی کارکن ہے، غم مختار نہیں ہے، مختار صرف ایک ہے دوستوں، قادر مطلق مختار ہے، اللہ مختار ہے، اس کے علاوہ مختار نہیں ہے۔ تو مختار کیا ہے؟ غم مختار نہیں ہے۔ جب تم حد سے تجاوز کرتے ہو، اپنے معاملات پر غور نہیں کرتے ہو،
घंटों दुनियावी मामलात में गुजार देते हो, वक्त का तुम्हें एहसास ही नहीं होता, तो ये गुस्ताखी और गुमराही फिर क्या करती है, गमों के बादल तुम पर लागू कर देती है। तो फिर क्या है, जब देखो गम ज्यादा हो गए हैं तो क्या करो, कसरत से इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि गम भी नहीं तो अस्तग़फ़ार कुन, वो गम बे आमरे शाह आमद कारकुन, कि गम जो है अल्लाह का कारकुन है। जब कोई हद से तजावुज़ करता है, अल्लाह गम पर उसको उस पर मुसल्लत कर देता है। जब वो चेंज लाता है, इस्तग़फ़ार करता है, राह खुदा में खर्च करता है, अपनी सलाहियतों को राह खुदा के लिए वक़्फ़ कर देता है, तो अल्लाह ताला उस कारकुन को वापस बुला लेता है। ताला उस कारकुन को, गम को वापस बुला लेता है। अल्लाह इसका कुदरत रखता है। साद दीदी शुक्र कुन ईसार कुन, जब अच्छा वक्त देखो, आखिरी गुफ्तगू, साद दीदी मौलवी फरमाते, साद दीदी शुक्र कुन ईसार कुन, जब अच्छा वक्त देखो, फसल बोने का वक्त देखो, तो जबान से शुक्राना और हाथ से ईसार करो। साद दीदी शुक्र कुन ईसार कुन, नास दीदी, जब नहूसत का वक्त देखो, सख्ती का, तंगी का, परेशानियों का, लोगों का ताउन नहीं मिल रहा, लोग वादे पूरे नहीं कर रहे, हर वक्त की तंगियां, परेशानियां, बीमारियां, अफलास देखो। नास दीदी सदका अस्तग़फ़ार कुन, जब बुरा वक्त देखो तो हाथ से सदका करो और जबान से इस्तग़फ़ार। पूरा फार्मूला अप्लाई हो गया, पूरा फार्मूला अप्लाई हो गया मुश्किल से निकलने का। अच्छा वक्त देखो तो जबान से शुक्राना और हाथ से इशार करो, और बुरा वक्त देखो तो जबान से इस्तग़फ़ार और हाथ से सदका करो। सदका दोस्तों वाहिद वो चीज है, खुदा के हाथ नहीं है, खुदा तमसील से बेनियाज है। तमसीलात की दुनिया में हम और आप रहते हैं, आंखें हैं हमारी, नाक है, जिस्म है, हाथ है, पैर है, ये तस्कीन कहलाती है, जिस्मियत है, खुदा इसे बेनियाज है। मगर आम लोगों को समझाने के लिए मिसाल के तौर पर कि अल्लाह सदक़े को अपने हाथों से वसूल करता है। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। सदका वाहिद वो चीज है कि खुदा अपने हाथों से वसूल करता है, और खुदा अपने ऑर्डर को वापस पलटाने पर कुदरत रखता है। मुश्किल, तंगी, परेशानियां हैं, किसी कामिल के पास पहुंचे, उसने कहा बेटा जाओ सदका करो। मैंने मेरी अपनी जिंदगी के बेशुमार वाक़यात हैं, हमारे वहाँ मौजूद हैं, कि सदका शुरू किया, मसाइल टलने शुरू हो गए। सदका शुरू हुआ और इंतहाई सीवियर कंडीशन में पेशेंट गया हुआ अस्पताल, खैर खूबी से वापस आ गया, क्योंकि सदका अल्लाह को पसंद है। दोनों हाथों से अल्लाह वसूल करता है, और जिस चीज को अल्लाह दोनों हाथों से वसूल करता है, कद्र और मंजिलत के एतबार से तराजू में उसका वजन बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस पूरी कैलकुलेशन ये है कि पहले मरहले में नबी के मुकाम मर्तबे को पहचानना है। अगर कोई ऐसा बदगो, ज़बान दराज किसी मजलिस में ऐसा कुछ कह रहा है अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नबियों के बारे में, इस्लाम के बारे में, बुनियादों के बारे में, तो बेहतर ये है कि मजलिस से आप अलग हो जाए। कम तरीन है ये। ईमान की 3 हालतें हैं, ज़बान से रोकना, हाथ से रोकना, या दिल में बुरा समझना। तो दिल में बुरा समझने की जो कैफियत है वो सबसे कमजोर है, कि आप कम से कम ये करें कि आपका कारोबार मुतासिर ना हो, आपकी रिश्तेदारियां मुतासिर ना हो, आपके जो दोस्ताने मुतासिर ना हो, तो आप कम से कम है ये रोक सकने का इख्तियार दिया अल्लाह ने, रोकने का इख्तियार अल्लाह ने पूरा दिया है। मगर हालात वाक़यात के मुताबिक सबसे कमजोर तरीन ईमान की शक्ल ये है कि हम उसे दिल से कम बुरा समझे। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। इस गुफ्तगू की मानवियत को समझकर अल्लाह के नबी के मुकाम और मर्तबे में, एक बात पे मैं भी रुक गया इस बयान के दौरान, कि मौलवी फरमाते हैं कि तुम उस लकड़ी के खुश तने से कम होकर रह गए हो, कि वो तो पहचानता है नबी के फराग में जारी कर रहा है, खून के आंसू रो रहा है, तना रो रहा है, और इतने बड़े बड़े वजूद जो अल्लाह की तमाम फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ा। जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, काबा गए, मदीना गए, करबला गए, जैसे गए थे वैसे ही चल फिर के आ गए, तब्दीली नहीं हुई। बात वहाँ पे आगे कंक्लूड करके ख़त्म करते हैं कि तमाम नेगेटिव मैसेजेस को पहले शऊर पैदा हो जाए कि गलत है, उसको मिटा दें, और तमाम पॉजिटिव एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ताकि आपके वजूद में तब्दीली आए। आखिरी हदीस सुनाता हूँ, जिसके 2 दिन एक जैसे हों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके 2 दिन एक जैसे हों मलऊन है, काबिले मलामत है। साल के साल गुजर रहे हैं, तब्दीली नहीं आ रही।
साल हर साल गुजर रहे हैं, तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली आएगी, कैसे आएगी? पैटर्न काफी क्लियर हो गया कि तमाम बुराइयों को मिटाना है और तमाम अच्छाइयों के बारे में ना सिर्फ बलाग करना है, बल्कि उसको आमदुन्नास में वो जज्बा पैदा करना है कि वो बुराइयों से दस्तबरदार हो जाएं और अच्छाइयों को कबूल करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।